آپ نے سورہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ہمیں بتانا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے لیے 4 اصول ہیں جن سے ہماری شریعت ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مقام قرآن کا ہے۔ اگر قرآن سے مسئلہ مل جائے ہم کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر قرآن سے نہیں ملتا پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھیں گے۔ اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ملتا پھر ہم اجماع امت کو دیکھیں گے۔ اجماع امت یہ ہے کہ حدیث پاک یا قرآن پاک سے نہ ملنے والے مسئلے کے بارے میں اگر امت کے علماء، امت کے علماء، میں بات بول رہا ہوں، امت کے نیک صالح علماء، انجینئر ڈاکٹر نہیں، امت کے صالح علماء جس مسئلے پر اتفاق کر جائیں اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دور حاضر میں پہلے کنکریاں جو ہوتی تھی وہ حج کے موقع پر دن کو ماری جاتی تھی، رات کو نہیں ماری جاتی تھی۔ اب بھیڑ زیادہ بڑھ گئی ہے تو امت کے علماء نے اس میں سارے مسالک کے مل گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور کی امت کی بہتری کے لیے، آسانی کے لیے اب رات کو بھی کنکریاں مار لی جائیں تو جائز ہے۔ یہ اجماع ہے۔ اگر امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے اسے اجماع کہتے ہیں۔ اگر اجماع میں بھی مسئلہ نہ ملے، آخری بنیاد کیا ہے جس سے مسئلہ ثابت ہوگا؟ وہ ہے قیاس۔ آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے، فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو پیچھے صحابہ کرام بھی قرات کر لیا کرتے تھے، مطلق قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرات آقا نے کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک پڑھنا ذرا مشکل ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، اور ایک روایت میں آتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب قرآن پڑھنا مشکل ہوا، آقا نے نوجوان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن پاک اتارا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ قرآن پاک ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن پاک کو سنو اور چپ رہو۔ پہلی بنیاد شریعت کی قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ اب قرآن پاک ہے کیا؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ہے، بلکہ الحمد سے پہلے بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اس سے اگر کہو والناس کی سین تک سارا قرآن ہے۔ اب رب کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ اب یہاں پر جی یہ حکم کیسے ثابت ہوگا؟ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو حکم اتارا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، یہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب امام پڑھنے لگے تو کیا کرو؟ تم سنو اور چپ رہو۔ اب سنو اور چپ رہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ پیچھے پڑھتے رہو۔ رب کہتا ہے چپ رہو، مولوی کہتا ہے پڑھو۔ اب رب کی مان لو یا مولوی کی مان لو، میں تو بھائی کچھ نہیں کہتا۔ آئیے ذرا آگے حدیث پاک، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی نے قرات کی، آقا نے سلام پھیرا۔ سلام پھیر کر میرے نبی رحمت اپنے صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تم میں سے کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ میرے نبی کے صحابہ خاموش رہے۔ پھر سوال کیا، میں نے نہیں پوچھا تم سے کہ تم میں سے کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ رہا تھا لیکن میری نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن کے اندر کھینچا تانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو امام کے اوپر اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ دو صورتوں میں نے پڑھا ہے کہ امام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ایک تو جب امام کے پیچھے قرات کی جائے امام کے اوپر اثر پڑتا ہے، دوسرا اگر پیچھے کوئی بے وضو آ کر کھڑا ہو تو امام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب مولوی بھول گیا، ادھر سے لے کر ادھر تک
جناب باتیں کریں گے اور باہر جا کر بڑی بڑی یہ گفتگو ہوگی. مولوی دا تے خیال ہی اس پاس نہیں ہوتا. کبھی یہ سوچا کہ ہم وضو بھی اچھی طرح کر کے آئیں کہ نہیں آئے؟ یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا. یہ کہیں ہماری وجہ سے تو مولوی کو پر اثر نہیں پڑ رہا. لیکن ہم نے بات کرنی ہے دنیا جہان کا اگر کوئی بندہ ہوگا تو وہ سب سے زیادہ بات کس پر کرے گا؟ مولوی کے اوپر. آئیے ذرا میں ایک اور حدیث پاک یہاں پر جی وہ تو حدیث پاک بیان کرتے ہیں, میں بھی حدیث پاک بیان انہی کی کر دیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. یہ سورہ فاتحہ کے پہلے تھا مطلق طور پر قرآن پاک پڑھنا. جب مطلق آ گیا مطلق کا مطلب یہ ہے کہ الحمد کی شروع سے لے کر والناس کی سین تک رب کہتا کچھ نہیں پڑھنا. اب حدیث پاک بھی لے لیتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم تم نے درست کہا, جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب, جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی فلا صلاۃ علیہ, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے بندے یہ حکم تو دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پوری بیان کر, ادھوری تو نہ بیان کر. حدیث پوری بیان کر, حدیث ادھوری بیان نہ کر. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حدیث یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی الا وراء الامام. ہاں لیکن جب تو امام کے پیچھے کھڑا ہے تو پھر امام کا پڑھنا تیرا پڑھنا ہے, امام کا پڑھنا تیرا پڑھنا ہے. اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا, جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, جب قرات کرے تو چپ ہو جاؤ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم, کیا تمہیں پتہ نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا فبیننا سنتنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بیان فرمایا. علمنا صلاتنا, اور بیان کیا سکھایا نماز کیسے پڑھنی ہے. کہنے کیا فرمایا اذا صلیتم, جب تم نماز کا ارادہ کر لو فاقیموا صفوفکم, اپنی صفیں سیدھی کرو. نبی رحمت نے فرمایا ثم لیؤمکم احدکم, پھر کیا کرے تم میں سے ایک بندہ امام بن جائے. اور پھر فرمایا فاذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کرے پھر تم نے نہیں پڑھنا, چپ ہو جانا ہے. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ, ہاں جب قرآن پڑھ کر جو وَلَضَّالِّينَ وہ کہے فَقُولُوا آمین, تم نے فقط آمین کہنا ہے. اب نبی پاک نے تو تقسیم کر دی. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, یہ غیر المغضوب علیہم کس نے کہنا ہے؟ امام نے. تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین. نبی پاک نے تو تقسیم کر دی. میں نبی پاک کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا, قرآن نے بھی بتا دیا, نبی پاک نے بھی بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. دلائل کے اوپر اگر چلتے چلیں تو دلائل بڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم نے سننا ہے اور چپ رہنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو, اپنی مرضی نہ کرو. اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا, جب وہ تکبیر کہے تم نے تکبیر کہنی ہے, جب تسبیح پڑھے تم نے تسبیح پڑھنی ہے, جب ثنا پڑھے تم نے ثنا پڑھنی ہے, اور جب اتحیات پڑھے تم نے اتحیات پڑھنی ہے, جب تسبیحات سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور سبحان ربی الاعلی جب کہ یہ تم نے پڑھنا ہے. لیکن وَإِذَا قَرَأَ, جب قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کہیں سے بھی پڑھے تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَنصِتُوا, چپ رہنا ہے. ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.